ذی الحجہ 9 ہجری 24 ذی الحجہ کو عبد المسیح کی قیادت میں نجران سے 70 آدمیوں کا ایک وفد مدینے پہنچا۔ یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کی غرض سے آیا تھا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس جو وفد آیا تھا ایسے شان و شوکت والے اور ایسے خوبصورت لباس والے اور وجاہت والے چہروں والے انسان نہیں دیکھے۔ جب یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوا کہ ان کو کہاں ٹھہرایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرا دو۔ تو بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر تو آپ بی بی مریم کو بھی مانتے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی التی احسنت فرجہا، ہم بی بی مریم کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر دیکھیے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے والد نہیں۔ تو کہا مان کیوں نہیں لیتے کہ ان کے والد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، آپ مان بھی رہے ہیں، اس کے الٹ میں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ مان لیں اس بات کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آیت اتری ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اس وفد کے بڑے کو سنائی، اس وفد والوں نے مناظرین نے یہ بات سنی تو وہ خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے، مسجد کے اندر جا کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن حاجک، اس محاجے کے بعد من بعد ما جاءک من العلم، جب ان کے پاس علم آ چکا، وہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے، نبی ہیں۔ اب اس کے بعد من العلم جو علم آیا تھا وہ سنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقل، اب اللہ کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قل یہ امر کا صیغہ ہے، جب قل کا لفظ استعمال ہوگا اس سے حکم دینا مراد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قل، آپ جا کر انہیں کہیں۔ دیکھیے جب تک آپ آیت مباہلہ کی تفسیر نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ مباہلہ کا واقعہ، مباہلہ کا مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ مباہلہ کا واقعہ کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے میں تاریخ سے پڑھ کر لوگوں کو سناؤں، میں اپنی طرف سے ایک قصہ بنا کے لوگوں کو سناؤں، نہیں، یہ آیت ہے قرآن مجید کی، ہم نے اس کی تفسیر کرنی ہے۔ قل، آپ جائیں ان کے پاس، اب کہیں ان کو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ جائیں نجران کے ان لوگوں کے پاس، کیونکہ اب ان کے پاس علم آ چکا ہے، یہ جان چکے ہیں، اب ان کے سامنے رکھیں، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں، آپ ضد پہ اڑیں گے، دلائل تو آ چکے ان کے پاس، جان بھی چکے ہیں، اب دلیل کے بعد جو ہوتی ہے وہ ضد ہوتی ہے۔ اب یہ ضد پر آئیں گے، ضد کیسے توڑنی ہے اس کا طریقہ ہے مباہلہ، کہ ان کو کہو ندعو ابناءنا، اب اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ابناءنا ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے، ابناءکم تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، نساءنا ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، نساءکم تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، انفسنا وانفسکم ہم اپنے جیوں کو، اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد کیا ہوگا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مل کر جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت کریں گے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، کیونکہ اللہ کی ذات کو وہ بھی مانتے تھے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے اور لعنت کریں گے، مل کر لعنت کریں گے جھوٹے پر، جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی کیا ہوگا، لعنت۔ اس کے بعد امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں ولما نزل حاضی الآیہ، جب یہ آیت اتری، سعد بن ابی وقاص نقل کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی،
اللہم ہؤلاء اہل، اے اللہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، ان کو ہمارا کیا بنا دے؟ اہل بنا دے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ نجران کے عیسائی کہیں گے کہ قرآن مجید میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ، رجال مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی وہ بچپن میں کیا ہو گئی تھی؟ فوت ہو گئی تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو وہ یہ کہیں گے اب نہ۔ اب ایک بات اور بھی سمجھیں، لفظ ابن جو ہے جب اس کی حقیقت متعذر ہو جائے تو مجاز کی طرف ہوتا ہے۔ جب اس کی حقیقت کیا ہو جائے؟ متعذر ہو جائے، اب عمل حکم اس پر چل ہی نہیں سکتے، تب ہم مجاز کی طرف جائیں۔ جب بھی کسی لفظ کی حقیقت متعذر ہوگی تب ہم اس کے مجاز کی طرف جائیں گے۔ اب نہ انا، اب نزلت حاضی لایا، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، بسا اوقات یہ مسئلہ اور ہے، میں بتاتا چلوں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ، یہاں سے پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہ آیت یہاں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انما یرید اللہ لیذھب، یہ آیت کا درمیان ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے۔ یہاں سے پوری آیت شروع ہوتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے، اس لیے یہاں سے انما یرید اللہ سے ہی آیت پڑھی جاتی ہے، شروع سے آیت پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ پوری آیت کیا ہے؟ پوری آیت کچھ یوں ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ۔ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کرنا۔ اب کرنا مؤنث کا صیغہ ہے، اسی طرح تبرجنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اسی طرح اقیمنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب کیونکہ ہمارا مقصد جو آج ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے، اس لیے اس کی جو تفسیر ہے پھر کبھی کریں گے۔ وہاں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے انما یرید اللہ سے پڑھ کر۔ ہم کہتے ہیں کہ اس آیت تطہیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی داخل ہیں، ازواج بھی داخل ہیں۔ اب جو انما سے پڑھتے ہیں وہ ازواج کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو پسند نہیں کہ ازواج داخل ہو جائیں۔ یہاں بھی معاملہ کچھ اسی طرح ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے خطیبوں کو سنا ہوگا جو اسٹیجوں پر بیٹھ جاتے ہیں بغیر تحقیق کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلے کی غرض سے میدان میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی تھے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ 5 افراد تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی اور سچا ہوتا تو میدان میں ہوتا، یا اور کوئی اس لائق ہوتا مباہلے کی غرض سے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی ساتھ ہوتی، کیونکہ سوائے حضرت فاطمہ کے اور ساتھ کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور اولاد تھی نہیں اور کوئی سچا تھا ہی نہیں۔ یہ قصہ ہے، یہ قصہ ہے جو مورخین اور ان لوگوں نے اپنی منمانی تفسیر کی ہے، وگرنہ مباہلہ اصل یہ ہے کہ ہوا ہی نہیں ہے، مباہلہ ہوا ہی نہیں۔ مباہلہ یہ جو پیشکش تھی یہ پیش ہوئی ہے نجران کے عیسائیوں کے پاس۔ نجران کے عیسائیوں نے یہ پیشکش قبول ہی نہیں کی، قبول کرتے تو میدان میں آتے نا۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، آپ صحیح احادیث کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مباہلے کی پیشکش تو ہوئی ہے، اس پیشکش کو نجران کے عیسائیوں نے قبول نہیں کیا، تو پھر میدان کہاں سے آ گیا؟ پھر وہ بات کہاں سے آ گئی کہ جی اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہوا، اس کو نہیں لے کر آئے، اس کو نہیں لے کر آئے۔ دیکھیے قرآن مجید ہے، ابنا ایک صرف پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ ابنا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے؟
نساء، ایک صرف ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ نساء واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ ایک ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ نساء کا معنی کیا ہے، نساء یہ لفظ کب استعمال ہوتا ہے، جب مراد ایک بیٹی ہو تو نساء نہیں ہوتا، پھر بنت ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے معاہدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی، اس آیت کی۔ آپ نے مورخین کے کہنے پر اپنے قصے کو فوقیت دیا، اپنا قصہ سنا دیا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا وہ قصہ جو میں لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ قرآن مجید کی اس تفسیر کا حصہ بن بھی سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا، میرے اس قصے کی تائید قرآن مجید کی یہ نص قطعی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ بعد میں تعویلات کے دروازے کھولنے پڑے، جی یہ نہ ہو، گنجائش تھی لے کر نہیں ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مباہلہ کی پیشکش ضرور ہوئی ہے، مباہلے کا طریقہ ضرور بتایا گیا ہے، مباہلہ ہوا